محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہمارے بھائی کا سوال آیا تھا کہ جو شخص خود خوشی کر لیتے ان کے متعلق کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے دوستو کہ جب انسان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی بھر اس آدمی میں اللہ کی راہ میں اٹھائے جانے والی پریشانیاں اور آخرت کے ایک لمحے بھر کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال دنیا بھر کی پریشانی پوری زندگی کی پریشانی ہو تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی زندگی بھر نعمت و عیش و عشرت آخرت کے لمحے کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال دوست ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو یہ اطمینان رکھنا ہے کہ وہ اپنے نصیب کو پا کر رہیں گا۔ دنیا کی زندگی کوئی بھی چیز اگر اس سے فوت ہو جائے، دنیاوی چیز کے اعتبار سے کوئی بھی چیز اس سے فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور جد و جہاد کرتے رہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عنقریب ان کا اجر عطا کرتے ہیں۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے دوستو۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی جس کا ترجمہ یہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے دوستو کوئی پریشان رہتا ہے، کوئی قریبی دوست ہوتا ہے تو کہنے لگتا ہے، یا بہت خاص ہوتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ساتھی بھائی جس اعتبار سے بھی کسی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آپ بے فکر رہیے، جو بھی پریشانی ہے ہمیں بتائیے، میں حل کر دوں گا۔ اسی طرح دوستو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں زمین اور آسمان کا مالک ہوں، تو بتا تیری پریشانی کیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو دوستو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو رہنمائی کا امام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو غالب فرماتے ہیں ہر اس پر۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو فرشتوں کی سلامتی کا حق دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عاجزی اختیار کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محسنین یعنی کہ احسان کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں اور ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا کرتے ہیں کہ میرے بندے تو نے صبر کیا۔ تو دوستو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو صبر کرنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کو کوئی تکلیف یا کوئی بھی چیز پریشان کرتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چوب جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بیماری کی وجہ سے یا اس جیسی اور کوئی چیز ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو دوستو صبر کرنے پر اللہ رب العزت نے کتنا اجر رکھا۔ اور آج ہمارے ایمان والے بھائی ہے، پہلے تو افسوس، صدا افسوس اور ہمارے لیے حماقت کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور خود خوشی کے اندر کیسے پڑے رہے۔ صبر کرنے پر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو جھاڑ دے رہے۔ سوچنے کے مقام ہے دوستو، سوچنے کا مقام ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لو، مذہبوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کے اس میں بھی اس طرح کی بات نہیں ملیں گی دوستو کہ صبر کرنے پر اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح دوستو صبر کرنے پر اللہ رب العزت اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو شخص اگر خود خوشی کر لیتا ہے مصیبت کی وجہ سے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ آخرت بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی اور دنیا بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ اسی طرح دوستو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کافی بیمار تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اس میں برکت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو دوستو ہر چیز پر ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے قریب بلائے اور ہم نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی بندہ پیسے اپنے آستین، یہ جیسا کوئی جگہ میں، بہرحال یہاں تو حدیث میں آستین کا ذکر ہے کہ وہاں پر اس نے چھپا کے رکھ دیا، اسے نہ ملے اور پریشان ہو جائے، تو اسی کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے پاس ہی پیسے، لیکن اسے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں رکھا، وہ پریشان ہوگا، اس پریشانی کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اگر سے اسی طرح اس کا ہمیشہ چلتا رہا تو اس کی مثال اس طرح ہے، جس طرح سونا اور چاندی بھٹی میں سے جس طرح سرخ نکلتی، یعنی صفا ہو کے نکلتی، اس طرح اللہ رب العزت اسے پاک و صاف کر دیتے۔ دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے سی بھول پر بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے کتنا بڑا اجر رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر روزے رکھتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی، تمہارے گھر والوں کا بھی، تمہارے بچوں کا بھی۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درست ہے، ایک دن روزہ رکھو، دوسرے دن مت رکھو، اسی طرح دو، کہ دین ہمارے لیے کتنا آسان ہے، کتنا، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ دوستو سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، آج بولنے سے نہیں بلکہ عمل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو خودکشی کرنا ایک سنگین جرم ہے، اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یا زہر یا کوئی لوہے کا ہتھیار یا اسی طرح کوئی چیز اگر سے کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر وہ کرتے رہیں گا، یا زہر کھایا تو زہر کھاتے رہیں گا پیٹ میں، اس طرح کوئی اوزار ڈالا تو وہ کرتے رہیں گا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن ضاحک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی، اسے اسی ہی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، یعنی جس طرح اس نے کیا تھا اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتے رہیں گا۔ دوستو اللہ رب العزت اس برے کام سے، برے فعل سے تمام عالم اسلام کی مرد و عورت، جوان بوڑھے سب کی حفاظت فرمائے۔